کہا جاتا ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے پیسے کی قدر کرو۔ میرا آج کا موضوع بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے پیسے کی قدر کرو۔ پیسے کی ضرورت اس معاشرے میں کس کو نہیں ہے؟ ہر وہ فرد جو معاشرے کا حصہ ہے، جو معاشرے کے اندر رہتا ہے، جو معاشرے کا ستون ہے، اسی کو ہی پیسے کی ضرورت ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب سے غریب تر ہے، امیر سے امیر تر ہے، متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی دیہڑی دار ہے، کوئی جاب ہولڈر ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی صنعت کار ہے، کوئی کچھ بھی، جو بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیسہ انسان مختلف طریقوں سے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اس کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں کہ وہ پیسہ کیوں خرچ کرتا ہے۔ انسان کو معاشرے کے اندر رہنے کے لیے، معاشرے کے اندر اپنا معاشرے کا دیا ہوا سٹیٹس، وہ معیار برقرار رکھنے کے لیے انسان کو پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان اپنی ضرورت کے پیش نظر پیسہ خرچ کرتا ہے، انسان اپنی انا کی تسکین کے لیے پیسہ خرچ کرتا ہے، انسان اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بھی پیسہ خرچ کرتا ہے، اور انسان اپنے معاشرے میں اپنے ہم پلہ لوگوں کے ساتھ اپنا لیول، اپنا سٹیٹس، اپنا معیار برقرار رکھنے کے لیے بھی پیسہ خرچ کرتا ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس خرچ کو اس لحاظ سے مینج کرے جس لحاظ سے اس کی آمدنی ہے، جس لحاظ سے وہ کما رہا ہے، جتنا وہ کما رہا ہے اتنا ہی وہ خرچ کرے۔ وہ اتنا خرچ نہ کرے کہ اس کی کمائی سے زیادہ ہو جائے۔ اگر وہ 25-30 ہزار 40 ہزار کما رہا ہے مہینے کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ 25-30 ہزار 40 ہزار کے اندر ہی اپنے اخراجات کو رکھے، اس سے زیادہ تجاوز نہ کرے۔ ایک بڑی اچھی کہاوت ہے، کسی بزرگ دانا نے کہا تھا کہ اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے اخراجات کم کر لو۔ اب اخراجات کیسے کم کیے جا سکتے ہیں؟ اخراجات کئی لحاظ سے کم کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی ایک جو سب سے مین جو طریقہ ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ غیر ضروری چیزوں کے اوپر فوکس کرے۔ کہ کون سی چیزیں؟ وہ چیزیں جو اس کی زندگی گزارنے کے علاوہ ایکسٹرا چیزیں ہیں۔ مطلب اگر انسان کو اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے، بچوں کے جوتے کپڑے کا انتظام کرنے کے علاوہ گھریلو اخراجات جو اس کی بیسک نیڈز ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، اگر وہ انہی تک محدود رہے، انہی کو اپنے اخراجات سمجھے، تو وہ اپنی زندگی کے اپنی لائف سٹائل کو بہتر انداز سے گزار سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی حد سے زیادہ تجاوز کر جاؤں، اس معیار سے، اس سٹیٹس سے، اس جو اس کا ایک درجہ ہے، اس سے اگر وہ کہتا ہے کہ میں تجاوز کر جاؤں، میں 30 ہزار کما کے 50 ہزار کا خرچہ کر لوں، تو وہ اس کی نادانی ہے، وہ اپنے لیے مشکلات کھڑی کر دے گا۔ تو اس لحاظ سے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنے اوپر تھوڑا سا احتساب رکھے۔ اگر اس کے محلے کے اندر اس کے کسی دوست نے، کسی عزیز ریلیٹیوز نے اس کی کوئی اچھی سی گاڑی خرید لی ہے، کوئی مہنگی گاڑی خرید لی ہے، تو وہ یہ نہ دیکھے کہ اس نے گاڑی خرید لی ہے تو میں نے بھی ہر طریقے سے، میں نے بھی ہر ذریعے سے، ہر لحاظ سے میں نے گاڑی خریدنی ہے، یہ اپنی انا کا مسئلہ نہ بنا لے۔ وہ خود دیکھے کہ اگر اس نے گاڑی خریدی ہے تو اس کی آمدنی میں 2 لاکھ روپے ہے۔ اگر آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بھی 2 لاکھ کی آمدنی ہونی چاہیے۔ 30 ہزار کی آمدنی سے آپ اپنا گھر چلائیں، اپنے بچوں کو پیٹ پالیں، اپنے جو ضروریات ہیں ان کو پورا کریں، خواہشات کو ایک دفعہ ترک کر دیں۔ خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی نفسیاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو بھی آپ کو ایکسٹرا نیڈز ہیں، اگر آپ نے ان کو پورا کرنا ہے تو ان کے لیے آپ کو علیحدہ سے کوئی پلان کرنا پڑے گا۔ اور گھریلو جو ضروریات ہیں ان کو آپ پہلے فرنٹ پہ رکھیں، ان کو سر فہرست رکھیں کہ یہ میری گھریلو ضروریات ہیں، یہ میری نیڈز ہیں، میں نے ان کو پہلے فلفل کرنا ہے۔ اگر اس کے بعد کچھ چیز بچتی ہے تو پھر آپ کریں، اچھی بات ہے، آپ گاڑی لینا چاہتے ہیں لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن کرنا کیا ہے، آپ نے اپنی لائف سٹائل کو اس لحاظ سے آپ نے بدلنا ہے جس لحاظ سے آپ کی آمدنی ہے، اور اسی لحاظ سے ہی لے کر چلنا ہے۔ اگر آپ خواہشات کی تکمیل کی طرف بھاگیں گے تو آپ کی بنیادی ضروریات رہ جائیں گی جو کہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ بچوں کی تعلیم پہ توجہ نہیں دے سکتے، بچوں کی پرورش پہ توجہ نہیں دے سکتے، آپ بچوں کے برائٹ فیوچر کے اوپر توجہ نہیں دے سکتے۔ تو سب سے اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے پہلے سوچے، خود کے لیے بعد میں، ان کی بیسک ضروریات، ان کی خواہشات کے اوپر زیادہ فوکس کرے، اپنی خواہشات بعد میں رکھیں۔ تو اس لحاظ سے بھی ہمارا ادارہ ہاؤس آف ورک پریکٹیکل سکول سسٹم محلہ قاسم ٹاؤن میں لاہور روڈ کے بالکل ساتھ آپ کے علاقے میں کام کر رہا ہے۔
تو ہم نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے پیرنٹس کے لیے ہم نے ایک فلاحی سوچ اختیار کی ہے. ہم نے اس بارے میں سوچا ہے، ہماری جو تھنک ٹینک اسکول کا ہے انہوں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ اپنے بچوں کے لیے کچھ ایسا لے کے آیا جائے جو کہ نہ صرف بچوں کے برائٹ فیوچر کے لیے بھی کام آئے اور ان کے پیرنٹس کے اوپر زیادہ برڈن بھی نہ ہو. اب والدین نے بچوں کو پڑھانا بھی تو ہے، بچوں کی تعلیم بھی دلانی ہے، ان کے لیے بہتر کھانے کا بھی بندوبست کرنا ہے، ان کا یونیفارم اور وہ بھی سب کچھ ساتھ چلنا ہے اسکول لائف میں. تو اس کے لیے ادارہ ہاؤس آف ورکنگ پریکٹیکل اسکول سسٹم ایک ایسا پلیٹ فارم لے کے آ رہا ہے جس کے اوپر تمام پیرنٹس جو ہیں وہ نہ صرف اپنے گھریلو سہولیات اور گھریلو جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ہم سے پرچیز کر کے، ہمارے ادارے سے پرچیز کر کے، اپنی وہ سٹینڈرڈ کی چیزیں پرچیز کر کے، صرف بازاری اور 2 نمبر چیزیں نہیں، ایک سٹینڈرڈ کی چیزیں پرچیز کر کے، اعلیٰ کوالٹی کی چیزیں پرچیز کر کے، جو آپ نے بازار سے پرچیز کرنی ہے وہ ہمارے ادارے کے توسط سے پرچیز کرے. اس کے بدلے میں ادارہ کیا کرے گا؟ ادارہ آپ کے بچوں کی جو سالانہ ماہانہ فیسز ہیں ان میں کافی حد تک کنسیشن کرے گا. اس کے علاوہ بچوں کی یونیفارم، بچوں کی جو بکس ہیں وہ ساری ہم ادارہ آپ کو پرووائڈ کرے گا، جو کہ میرے خیال میں آپ سب کے بچوں کے لیے ایک بونس ہے، ایک بہترین بونس ہے کہ آپ کو ان تمام ایکسٹرا جو ضروریات ہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا. آپ وہ کہیں اور آپ خرچ کر سکتے ہیں اور آپ اس کو کسی اور طریقے سے مینج کر سکتے ہیں. آئیے ہماری اس سوچ کا حصہ بنیں اور ہمارے اس فلاحی قدم پر آپ ہمارے شانہ بشانہ چلیں، جو کہ نہ صرف آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا بلکہ آپ کے بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا. تھینک یو.